سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم اثر نو دل و دماغ کے ساتھ اپنے دل کو بھی اور اپنے دماغ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے اوپر رکھ دیں۔ بے شک ہم لوگ مسلمان ہیں اور بے شک یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن میں ایک چیز عرض کروں کہ ہمارا ایمان کتنا شعوری ہے اور کتنا لا شعوری ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو ایک مسلمان گھر میں آنکھ کھولی ہے نا، تو ہمارے ساتھ ایمان ڈسکس نہیں ہوا گھروں کے اندر۔ آپ میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے والدین نے، شاید کوئی استثناء ہو تو میں نہیں کہتا، کہ آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایمانیات کو ڈسکس کیا تھا؟ جب آپ نے ہوش سنبھالا، آپ کو کچھ چیزیں ضرور پڑھوائیں۔ دیندار والدین بڑے خوش ہوتے ہیں جب ان کے بچے کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو کہتے ہیں پڑھو بیٹا لا الہ، تو بچہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے لا الہ، تو باپ اور ماں کے چہرے کھل جاتے ہیں، لوگوں کو بھی سناتے ہیں، سنیں جی بچے نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی میں اہمیت سے انکاری نہیں ہوں، لیکن ایمان کو ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے بچپن میں، اپنے ابتدائی جوانی میں، کیا ہم نے اس پر کوئی بیٹھ کے غور و فکر کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس کے تقاضوں پر غور کیا؟ کبھی ہم نے یہ ہماری طرف جو چلیں زیادہ نہیں، وہ جو اس کی منیمم ریکوائرمنٹس ہیں، کم سے کم جو اس کے مطالبات ہیں، اس پر میرا واسطہ نوجوانوں سے رہتا ہے اور بہت زیادہ رہتا ہے اور پورے ملک کے طول و عرض میں رہتا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اور حالات بھی جانتا ہوں اور گھروں سے بھی واقف ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ اس کا موقع بیشتر لوگوں کو نہیں ملا ہوتا۔ تو لاشعوری قسم کا ایمان ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کو اپنے شعور کی طرف لے کر جائیے اور اس پہ بیٹھ کے غور و فکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا میری طرف بحیثیت ایک پیروکار کے، بحیثیت ایک نام لیوا کے، بحیثیت ایک ایمان لانے والے کے اور بحیثیت ایک سرنڈر کرنے والے کے، ہم اسلام نہ لفظ کہیں کیونکہ عربی کا لفظ ہے، بعض اوقات اس کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی کیا ہے۔ بعض الفاظ ہماری زبانوں پر رسماً چڑھے ہوئے ہیں اور ہم اس کو جب بول بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے کیونکہ زبان کی تفصیلات معلوم نہیں ہوتی۔ تو اسلام کا جب بھی آپ لفظ کہیں تو کہیں کہ سرنڈر کرنا، تسلیم کرنا، جھک جانا اس کے سامنے، اپنی تمام تر عقل و دانش اور اپنی تمام خواہشات نفس اور اپنی تمام تر زندگی گزارنے کے طور اور طریقے، ان سب کی ایک پوٹلی بنا کر اسلام کے پاؤں کے اندر رکھ دینا کہ بس یہ میری طرف سے تسلیم ہے اور میں کوئی قدم بھی ہدایات کے بغیر نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ذہن میں یہ رکھنا، پھر جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جو نافرمانی ہو جاتی ہے، جو معصیت ہو جاتی ہے، جو کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کے دروازوں کو چوپٹ کھلا رکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے کبھی اپنی مخلوق کو مایوس ہونے ہی نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آسمانوں سے پیغامات آتے تھے، اس میں بار بار کہا گیا کہ مخلوق سے کہیں کہ رحمتی وسعت کل شیء، لوگوں کو بتا دیں، ان گناہگاروں کو بتا دیں کہ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، تمہارے گناہ کیا چیز ہوں گے میری رحمت کے سامنے۔ اور میرے بندوں کو بتا دیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کس چیز سے؟ کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ شاید میرے گناہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں معافی کا دروازہ بند نہ ہو گیا ہو میرے اوپر۔ تو حضور نے مخلوق سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کبھی مایوس نہ، کسی بھی صورت کے اندر مایوس نہ۔ تو کوتاہیاں ہوں گی انسانوں سے اور غلطیاں بھی ہوں گی انسانوں سے، اللہ نے انسان بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے۔ ایک انبیاء اس سے بلند و بالا ہوتے تھے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان خطاؤں سے اور گناہوں سے بلند و بالا ہے، لیکن باقی انسانوں کی سرشت میں اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ کبھی دائیں ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے، بہت اچھی نیت کے ساتھ سفر کرتا ہے، ٹھوکر کھا جاتا ہے، لڑکھڑا جاتا ہے، گر بھی جاتا ہے، مگر پھر اس کو اٹھانے کے لیے چیزیں موجود ہیں جو اس کو دوبارہ سے اس کے رستے کے اوپر کھڑا کر دیتی ہیں، اور اس ٹھوکروں سے اور اس گرنے سے اس کا نظریہ نہیں گرتا، اس کا عقیدہ نہیں گرتا، اس کی سوچ نہیں گرتی،